السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شکیل ٹی وی۔ سورہ الاعراف آیت 54 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن کے اندر پیدا کیا اور پھر عرش پر جا ٹھہرا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وہی رات کو دن کے اوپر لپیٹتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا، سب اسی کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہیں اور حکم بھی اسی کا ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تمام جانوں کا رب بڑی برکت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کائنات کی تخلیق کا سارا مرحلہ اور ٹائم پیریڈ خالق کائنات نے بیان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر تقریباً 7 جگہ بالکل ایک جیسا موجود ہے، جسے پڑھ کر بالکل ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے عظیم و شان کائنات کو صرف 6 دنوں کے اندر پیدا کیا اور 7ویں روز عرش پر چلا گیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ سن کر ایک عام انسان کے دماغ میں یقیناً یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے تو کوئی بھی کام کرنا صرف کن کی دوری پر ہے اور ابھی اگلے ہی لمحے وہ فیکون یعنی ہو جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کرنے میں 6 دن کیوں لگا دیے؟ بس ایک لمحے کے اندر کن کہہ کر ہی کیوں نہیں بنا دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ انسان ابھی تک اس کائنات کے رازوں کو صرف سمجھ ہی رہا ہے اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی سمجھ کے اندر اضافہ کر کے کسی ایسے نتیجے پر پہنچتا ہے جسے پہلے انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی تھی۔ لیکن اب صدیوں کی ریسرچ کے بعد انسانوں کو اس کائنات کی بناوٹ کا اندازہ کسی حد تک ہو چکا ہے کہ کیسے شروعات میں یہ پوری کائنات ایک نقطے سے پھٹ کر دھوئیں اور گیسز کے اندر بدل گئی، جس سے تمام آبجیکٹس، ستارے، سیارے، چاند اور گلیکسی وغیرہ بننا شروع ہوئی، جس کے بارے میں ذرا بھی اندازہ آج سے 100 سال پہلے کے انسان کو نہیں تھا۔ اگر اس وقت کے اندر قرآن پاک کی ان آیات کو سامنے رکھ کر کائنات کی بناوٹ کے اس وقت کے نظریے پر غور کرتا تو یقیناً اسے ان دونوں کے اندر کوئی کمبینیشن نظر نہیں آتا، پر آج ایسا نہیں ہے۔ ذرا غور کریں کہ قرآن کریم کے اندر جس بھی جگہ کائنات کو 6 دنوں کے اندر بنانے کی بات ہوئی ہے، ان کے اندر 3 آیتوں کے اندر آسمانوں اور زمین کے علاوہ وما بینہما بھی لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان یعنی آسمان اور زمین کے درمیان، جس کا مطلب ہے کائنات کا بننا ایک الگ مرحلہ تھا اور اس کے درمیان مخلوقات یا کسی اور تخلیق کا بننا ایک الگ مرحلہ تھا۔ اور اگر ایسا نہیں تھا تو اللہ پاک کا قرآن کریم کے اندر صرف یہ فرما دینا کافی تھا کہ ہم نے صرف 6 دن کے اندر زمین و آسمان بنا دیے۔ اب یہاں پر لفظ ان کے درمیان سے مراد کیا ہے یہ ہم آگے چل کر جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال جو آپ کے ذہن میں ضرور آ سکتا ہے۔ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے دن اور رات کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، کیونکہ دن اور رات تو دراصل زمین کی روٹیشن کی وجہ سے بنتا ہے، جبکہ 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے زمین کے ایک حصے پر دن ہوتا ہے اور 12 گھنٹے ایک حصے پر رات ہوتی ہے، اور کائنات کی تخلیق کے وقت زمین موجود ہی نہیں تھی۔ لہٰذا 6 دن کا ٹائم قرآن پاک کیسے بیان کر رہا ہے؟ جس کا جواب یہ ہے کہ آج کا موجودہ سائنسی علم یہ کہتا ہے کہ کائنات کی شروعات سے لے کر دنیا پر پہلا انسان کا تشریف آوری تک کا ٹائم اربوں سالوں میں جا کر پورا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں ہر مقام پر ان 6 دنوں کے لیے ایام کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ فرض کریں کہ آپ بڑھاپے میں کسی گاؤں میں اپنی پیدائش اور بچپن کی جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کسی شخص کو اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ ایک دن تھا میں یہاں پر بچپن میں کھیلا کرتا تھا، پھر ایک دن آیا جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنا بزنس شروع کیا، اور آج مجھے بڑھاپے میں یہ دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے کہ میں اسی جگہ واپس لوٹ کر آیا ہوں۔ کیا آپ نے غور کیا کہ آپ نے اپنی زندگی کی کہانی کو سناتے ہوئے اپنی زندگی کے 60 یا 70 سالوں کے ٹائم کو صرف دن کے اندر بانٹ دیا؟ حالانکہ آپ کی عمر اس وقت 60 یا 70 سال ہے۔ ایک روز وہ جو آپ کے بچپن کا تھا، ایک وہ جب آپ نے اپنی پڑھائی مکمل کر کے اپنا بزنس شروع کر دیا، اور تیسرا وہ جب آپ یہاں پر موجود ہیں۔ عربی اور اردو زبان کے اندر اس لفظ کے حوالے سے مطلب بالکل ایک ہی ہے، یعنی ایام ایک لمبے دورانیہ یا زمانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، پھر چاہے یہ ایام 1 سال کا ہو، 1 ملین سال کا ہو، یا کروڑ سال کا ہو، یا اربوں سالوں کا ہو۔ چلیں اس بات کا ایک پکا ثبوت قرآن کریم سے نکال کر اس بات کو مزید گہرائی کے اندر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں قیامت کے دن کو یا محشر کے دن کو یوم القیامہ کہا گیا ہے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دن 50,000 سال جتنا لمبا ہوگا، یعنی اس پورے 50,000 سال کو قرآن پاک اپنی زبان کے اندر ایک دن یا ایک دورانیہ کے طور پر بیان کرتا ہے۔ جیسے کہ ادب کی کتابوں کے اندر یوم کبھی تو سورج کے غروب اور طلوع کے درمیانی ٹائم کو کہتے ہیں، اور کبھی تو زمانے کے ایک حصے کو کہتے ہیں، پھر چاہے اس کی مقدار جتنی بھی ہو۔ اگر اسی کانسیپٹ کو ذہن میں رکھ کر ہم یہ سوچیں کہ ایک روز وہ تھا جب ہماری یہ زمین صرف ایک آگ کا گولا تھی، پھر ایک روز ایسا آیا جب وہ تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی اور اس کے اندر زندگی کے اثار پیدا ہونے لگے، لیکن ابھی بھی کئی کروڑوں سال تک اس کا ٹیمپریچر کئی 100 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، جو کہ زندگی کو بنانے کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو یہ سب کی سب باتیں سائنس اور مذہب کے نقطۂ نظر سے بالکل ایک جیسی ہی ہیں۔
لہٰذا اس تمام بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 ادوار کے اندر پیدا کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان ادوار کے اندر ہر دور کئی ملین سال کا ہو سکتا ہے یہ 6 ادوار کچھ اس طرح سے ہو۔ پہلا روز وہ جب یہ پوری کائنات ایک نقطے سے پھٹ کر گیسز کی صورت میں بکھر گئی۔ دوسرے روز یہ گیسز کے گولے یعنی نیبولاس جو کہ کاسمک ڈسٹ اور گیسز پر مشتمل ہوتے ہیں، انہوں نے ستاروں کو پیدا کرنا شروع کیا۔ اور پھر تیسرے دور کے اندر ہمارا یہ سولر سسٹم بنا اور زمین سورج سے الگ ہو گئی۔ اور پھر چوتھے دور کے اندر زمین ٹھنڈی ہو کر رہنے کے قابل بنی کہ یہاں پر کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جاندار مخلوق زندہ رہ سکے۔ اور پھر پانچویں دور کے اندر ایک دن اس زمین پر سبزی، ہریالی اور درخت وغیرہ اگنے لگے اور جانوروں کی نسلیں بڑھنا شروع ہوئیں۔ اور پھر چھٹا دور آیا جس میں دنیا کے پہلے انسان یعنی آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، جس کا ثبوت قرآن پاک کی سورہ فصیلت کے اندر کچھ اس طرح سے موجود ہے کہ کہو کہ تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن کے اندر پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو۔ دراصل وہی تو سارے جہاں کا مالک ہے۔ ذرا غور کریں کہ یہ اوپر بیان کیے گئے تیسرے اور چوتھے دور کی طرف اشارہ ہے کہ جب پہلے دن زمین بنی اور دوسرے دور کے اندر بن کر ٹھنڈی ہو گئی، یعنی انسانوں کے رہنے کے لائق بن گئی۔ اس کے علاوہ سورہ ہود، سورہ یونس، سورہ فرقان، سورہ سجدہ، سورہ کاف اور سورہ حدید میں بھی اس بات کا اشارہ موجود ہے۔ اب یہ سب کنفیوژن تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے، لیکن ذرا غور کریں کہ ہمارا اصل سوال تو ابھی تک وہیں پر کھڑا ہوا ہے کہ اللہ نے دنیا کو ایک لمحے کے اندر پیدا کیوں نہیں کیا؟ 6 دن یا 6 ادوار کے اندر ہی کیوں پیدا کیا؟ تو اسے آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے آپ سب سے پہلے خود سے سوال کریں کہ اللہ نے آپ کو 9 مہینے کے اندر ہی کیوں پیدا کر کے آخر کار اس دنیا کے اندر بھیجا؟ صرف 1 دن کے اندر ہی کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ تو اس چیز پر بھی قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی عظیم و شان کائنات اور مشکل ترین کام آسانی سے خود بخود ہوتے تو کون ان پر غور و فکر کرتا اور ان پر ریسرچ کرتا اور اپنے خالق کی موجودگی کو محسوس کرتا؟ اگر اللہ چاہتا تو صرف اس زمین کو ہی پیدا کر دیتا، نہ ختم ہونے والی اتنی بڑی عظیم و شان کائنات کو پیدا کرنے کی بھلا ضرورت ہی کیا تھی؟ ان سب کا جواب ہے انسان کی غور و فکر کرنے کے لیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر پیدا کردہ مشکل ترین تخلیق کو سمجھے، اس پہ غور و فکر کر کے اپنے مالک تک جا پہنچے کہ ہاں کوئی ہے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور اس سب نظام کو چلا رہا ہے، وہ نظام جو انسان کی سوچ اور سمجھ سے بہت اوپر ہے۔ کیونکہ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس کا نظام خود سنبھالا اور اسے ہمیشہ سے چلا رہا ہے، اور یہی مطلب تھا 7ویں روز عرش پر جانے کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا قانون قدرت کے اندر یا میری تخلیق کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ اور دیکھو اس آسمان کی طرف، اس کائنات کی طرف، کہ کہیں تمہیں کوئی خامی نظر آ جائے، تمہاری نظریں تھکی ہوئی نامراد واپس لوٹ آئیں گی، مگر تمہیں اس کائنات کے اندر کوئی بھی خامی نظر نہیں آئے گی۔ اور اسی لیے سائنسدان بھی کوئی بھی خامی اس کائنات کے نظام کے اندر نہیں ڈھونڈ سکے، بس یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ایسی چلی آ رہی ہے، مگر اسے چلا کون رہا ہے یہ نہیں بتاتے، کیونکہ جو اس راز کو سمجھ گیا وہی اللہ کی ذات تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔